آپ دیکھ رہے ہیں شیر گھاٹی آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ آج اسلامک تاریخ کے حساب سے 12 ربیع الاول ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ارتھات جنم دیوس۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر حاجی ابو اریبہ عرف شبو سر۔ سر، آج اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو اور تمام ویورز کو عید میلاد النبی کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دیوس ہے، تو ان کے جیون پہ سنکشپت جانکاری دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ ان کا جنم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ یعنی بی بی آمنہ وہ پریگننٹ تھیں 6 ماہ کی تقریباً۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا، یعنی وہ پیدائشی یتیم تھے۔ پھر اس کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب ان کی پرورش کرتے ہیں۔ لگ بھگ 8 سال کی عمر مبارک ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی چل بستے ہیں۔ پھر ان کی پرورش ان کے چچا حضرت ابو طالب کرتے ہیں۔ زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں۔ پرورش پانے کے بعد جوان جیسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز کی اور جس سے اس جو پروفیشن ہے بزنس مین کو عزت دیا انہوں نے، کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا کہ وہ بزنس شروع کیے، ویوسائے کے روپ میں جانے لگے۔ وہ بزنس کرنے لگے اور بزنس کر رہے تھے تو وہاں کی سب سے بڑی بزنس مین اس وقت حضرت خدیجہ تھی۔ انہوں نے ان کے ہی بزنس کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کی اچھائی کو دیکھ کر، ان کے اندر جو امانت تھی، صداقت تھی، سچائی تھی، ان کی اچھی جو ان کے اندر اچھائیاں تھیں، نیکیاں تھیں، اس کو دیکھ کر کے حضرت بی بی خدیجہ نے یہ آفر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ سے ہم شادی کریں۔ جو خوبیاں محسوس کی انہوں نے بزنس کرتے ہوئے، جو انہوں نے خوبیاں محسوس کی، تو انہوں نے ان سے نکاح کے لیے آفر جیسے ہی کیا اپنے آپ کو کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 سال ہے اور حضرت بی بی خدیجہ ایک ویڈو ہیں اور 40 سال ان کی عمر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویڈو سے شادی کر کے ایک ودھوا کو جو ہے وہ عزت دیا۔ جو بھی آج ہمارے سماج میں ودھوا ہیں، دیکھیں ان کی زندگی کس طرح کی ہے، لیکن یہ دکھایا کہ نہیں، ایک ویڈو اس طرح سے عزت دو، چونکہ میری سب سے پہلی شادی جو ہوئی وہ ایک ویڈو سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپن کی عمر شریف بڑھتی رہتی ہے۔ بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں بلکہ پورا مکہ جو ہے انہیں امین اور صادق کے نام سے پکارنے لگتا ہے۔ وہ بھول لوگ جاتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ، بلکہ سارے لوگ انہیں امین اور صادق، یعنی کہ یہ امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور سچے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا انعام تھا ان کو، کہ ان کو مکے والے، ان کے گھر والے نہیں بلکہ باہر والے بھی ان کو امین اور صادق کے نام سے جانے لگے۔ مطلب جو ان کے اپنے تھے یا ویرودھی تھے، سارے ان کو سچا اور ایماندار مانتے تھے۔ ہاں، اس وقت تک، یعنی 40 سال کی عمر تک ویرودھی کا لفظ اس لیے نہیں آتا ہے چونکہ سارے لوگ اس وقت تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ 40 سال کی عمر شریف میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب وہ میسنجر آف گاڈ بنے تب لوگ دشمن ہوئے۔ دشمن یہ ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کچھ اچھائی، جو برائیاں تھیں، جیسے مکے میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں پہ ظلم بہت، جنم لیتے ہی ان کو، ہاں، لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں منحوس مانا جاتا تھا۔ اس وجہ کر جو ہے لڑکیوں کو، آپ نے ہسٹری پڑھا ہوگا تو اس میں جو ہے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو لڑکیوں کو جب مار دیا جاتا تو ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ عورتوں پہ ظلم یہ تھا کہ کوئی لیمٹ نہیں تھی شادی کی، جو جتنا چاہتا تھا شادی کرتا تھا، جب چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا، جب چاہتا تھا پھر سے اپنے اس میں لیتا تھا، کوئی سسٹم نام کی چیز نہیں تھی۔ تو ان سارے سسٹم پر جب انہوں نے روک لگائی، کہا کہ نہیں، یہ سماج میں برائی ہے، مزدوروں کے ساتھ خاص کر کے جو نوکر، جو اس زمانے میں غلام سلیف سسٹم تھا، غلاموں کے ساتھ اتیاچار بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو غلاموں پر جو کہا گیا کہ نہیں، غلاموں کو اس طرح سے نہ کرو، بلکہ مزدور کی مزدوری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں وہ اپنی
शुरुआती ज़िंदगी में लोगों से कहीं, या फिर जब वो पैगंबर हो गए, या वो तब उन्होंने ये बात है? देखिए, शुरुआती ज़िंदगी में 40 साल तक तो वो एक आम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अच्छों की अच्छाई तो दिखती है। तो अच्छों की अच्छाई जो थी वो सामने आई और मक्के वालों ने उनको अमीन और सादिक मान लिया। 40 साल के बाद जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, वो नबी हुए, तो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, तब तो फिर उनको रोक लगाना है। कोई भी चीज़ अगरचे गलत हो रही है तो उस पर रोक लगाना है और अपने गॉड के जो मैसेज हैं उन तक दूसरों को फिर पहुंचाना है। तो जब वो पहुंचाने लगे तो फिर ये सारे विरोधी बन गए, चूँकि जाहिर सी बात है कि इन पर जो ये जुल्म कर रहे थे, तो जालिम के हाथ को आप पकड़ेंगे तो वो तो विरोधी होंगे ही, वो नफ़रत करेंगे ही। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो शुरुआती दौर में मिला है वो गरीबों से मिला है, ग़ुलामों से मिला। ग़ुलाम गरीब जो जिनके हुकूक़ मारे जा रहे थे, जब उनको लगा कि नहीं मेरा कोई मसीहा आ गया है और मेरे हक़ की बात करता है, तब जो है उनके सपोर्ट में लोग आने लगे और तेज़ी से ये फिर इनका मतलब उस ज़माने में जो बुराइयां थी या जो कमज़ोर की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था, तो उस ज़माने में कमज़ोर की आवाज़ बने। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मुहसिन इंसानियत कहा जाए तो ये सबसे अच्छा लफ्ज़ होगा कि उन्होंने इंसानियत पर जो है एहसान किया। वो आकर करके आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने आप को प्रोजेक्ट किया तो कहा कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, हमको जो बना करके भेजा है वो एक गुरु बना करके भेजा। और गुरु का मतलब ही होता है अंधेरे से प्रकाश की तरफ लाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने वाला। तो जो लोग गड्ढे में गिरे हुए थे, जो अंधकार में थे, जाहिलियत थी, तो उस जाहिलियत को ख़त्म किया। सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एडुकेशन की तरफ दिया। आप देखें कि सबसे पहला लफ्ज़ उनका जो कुरान लेकर के आए, उसका पहला लफ्ज़ ही है इक़रा, उसको पढ़ो। फिर उसके बाद उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लड़कियों की पढ़ाई का। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि तलबुल इल्म फ़रीदा, सभी पर, लड़का और लड़की सब पर तालीम हासिल करना, उसका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी। कहा कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। आज कोफ़ी अन्नान के वक्त में यूएनओ में एक करारदाद पेश हुई थी, उस वक्त कहा गया था कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ योर राइट, ये तुम्हारा हक़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस वक्त हक़ दिया लड़का और लड़की दोनों को, कहा कि तुम्हारा पढ़ना, इल्म का हासिल करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। आप बताइए शिब्बू सर के उन्होंने पड़ोसी को लेकर, इखलाक को लेकर, या कहें कि जो सामाजिक ताना बाना है उसको लेकर जो संदेश समाज को दिया, उस पर कितना अमल हो पा रहा है? ये तो सच्चाई है कि इस्लाम जहाँ पे बहुत अच्छा मज़हब है या उनका संदेश जितना बहुत अच्छा है, उनके मानने वाले उतने अच्छे नहीं हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हम उतने अच्छे नहीं हैं, या हम अपना वर्क जो है सही से नहीं कर पा रहे। आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलमुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू फ़हुवा मोमिन। मुसलमान की पहचान ही है कि वादे और अहद को पूरा करें। अगर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट को हम पूरा नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं। हम अगरचे किसी पड़ोसी का ख्याल नहीं करते, कहा गया कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खा रहे हो तो तुम्हारा खाना बेकार है, हराम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब पड़ोसी का लफ्ज़ लिए तो वो सारे पड़ोसी आते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदूज़ हो या किसी भी कौम के हों, लेकिन सबके लिए कहा उन्होंने। तालीम की जब बात कही तो इक़रा कहा, ये नहीं कहा कि लड़का पढ़े लड़की नहीं, वो पढ़े मुस्लिम सिर्फ पढ़ें फलाने नहीं, सबके लिए कॉमन। जब भी बात करते थे वो पूरी इंसानियत की बात करते थे। इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि अगर ये मुसलमान मान लेते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब मुसलमानों के सिर्फ नबी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहती है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबके नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं नबी हैं। अगर वो हम ये कॉन्सेप्ट लेके बैठते हैं तो ये गलत है। मतलब उनका संदेश जो है वो पूरी इंसानियत के लिए है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। शिब्बू सर, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये कहें कि वो नेटवर्क का ज़माना है, सोशल साइट है। आज युवा जो है, नौजवान हैं, वो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों में
کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو غلط یا جھوٹی چیزیں ہیں اس کو پرچارت کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، یا کسی پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، یا اس پہ لعن طعن کیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی شکچھا ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اس کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں ورتمان ماحول کو؟ جی عمران صاحب، بے شک بہت اچھا سوال ہے آپ کا، آج کے دور کا سوال ہے یہ. آپ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں بھی انہوں نے ہماری رہنمائی کی. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جو انہوں نے رہنمائی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ جو سوشل سائٹ کی بات آپ نے کیا، جو فیک نیوزیں وغیرہ پر آ جاتی ہیں سامنے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو خبریں بھیجتے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے سے، تم اگر خبر کو شائع کر رہے ہو، خبر بھیج رہے ہو، تو کہا کہ ان جاکم فاسقم بنبین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پہلے اس جو خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے اس کی جانچ پڑتال کیا کر لیا کرو. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی یہ نہیں کہ اس کو افواہ کو لے اڑو، یا پھر وہ خبر کو بس جو ہے ادھر سے ادھر وائرل کر دیا، ہم نے وائرل کر دیا اور سچائی نہیں تھی. تو نہیں، پہلے اس کی تحقیق کرو. ایک چیز. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ ذلیل بہت سے لوگ ایک دوسرے کو انسلٹ کرتے ہیں فیس بک پہ، یا کسی کو گرانا دکھانا، تو ایک بہت اچھا ان کے سندیش ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی بھی مرد کسی بھی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے. وہ جس کا مذاق اڑا رہی یا وہ جس کا مذاق اڑا رہا، ہو سکتا ہے کہ مالک کے سامنے وہ زیادہ بہتر ہو، اس لیے انہوں نے منع کیا. دیکھیں کہ کتنا اچھا میسج. انہوں نے تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کہ تم کانا پھسکی نہ کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. دیکھو تم ایک بائٹ نہ کرو، اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے برائی نہ کرو. آپ کے سامنے بڑی اچھی بات کرنے، آپ ذرا سا مڑے، آپ کی برائی کرنے لگے. یہ اکثر عام ہو گیا ہے ہمارے سماج میں، لیکن اس کو بھی منع کیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ناپ تول میں کمی مت کرو. اب آپ بتائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک بڑی چیز ہے جس کو ہم ویوہار کہتے ہیں یا اخلاق کہتے ہیں. تو سماج کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جن کا ویوہار یا اخلاق اچھا ہے اور ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اخلاق کو لے کر کیا حالات ہیں؟ آپ دیکھیں کہ سب سے بھاری وزندار جو عمل ہوگا قیامت میں، جب آپ کی اچھائی اور برائی کو ناپا جائے گا، تو نماز اور روزے سے بھی بھاری اور وزنی جو چیز ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا اخلاق ہوگا. یعنی تمہارا اخلاق اچھا ہے. اور ایک نظریے سے ایسے بات کر لیں کہ اگر تمہاری دنیا اچھی ہے تو تمہاری آخرت اچھی ہوگی. تم اپنے دنیا کو بہتر کرو. دنیا میں جو معاملات ہیں، چاہے جس کے ساتھ بھی ہوں، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو بھی ہوں، ان کے ساتھ معاملات اچھے کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. کسی نے پوچھا ما ہوا دین یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کیا، دھرم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. دین جو ہے نماز روزے کا صرف نام نہیں بتایا، کہا کہ دین تو خیر خواہی، بھلائی، اور کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرو. اب اگرچہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، جانور یا پنچھی ہے، کسی کے ساتھ، سبھی کے ساتھ، سب کے ساتھ کرو. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے لیے سب سے پہلی چیز بن جاتی ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا آپ اس کی علاج کروائیں، اس کا دیکھ بھال کریں، اس کو جہاں ضرورت ہے ڈاکٹر کے یہاں بھیجنا، اس کو بھیجیں. اس کے بعد ایک کرنٹ کا وائر گر گیا، آپ چاہ رہے ہیں نماز پڑھنے، نہ بھائی نماز چھوٹ رہی نہیں، پہلے کرنٹ کے وائر کا دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب ادھر سے کوئی بھی جا رہا ہے، انجان آدمی، اس کی موت ہو سکتی ہے. تو پہلے آپ اس کو بچائیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیجیے. یہ چیز، یہ سندیش دیا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک دیا کہ جنگ کے میدان میں، عام دنوں میں چھوڑ دیجیے، جنگ کے میدان میں جب جنگ چل رہی ہے، اس حالت میں کہا کہ جب تم جنگ پہ جا رہے ہو تو دیکھو کسی بھی مریض پہ اگر بیمار ہے اس پہ تلوار نہ چلانا، دیکھو کوئی بوڑھا اگر ہے تو اس پہ تلوار نہ چلانا، عورتوں پہ تلوار نہ چلانا. عبادت گاہوں میں جو عبادت میں لگے ہوئے، یعنی پوجا میں پجاری اگر لگے ہوئے تو تم ان پر جو ہے تلوار نہ چلانا، اور ان کی زراعت، ان کی کھیتی باڑی پر آگ نہ لگانا، یعنی ان کے مکانوں کو نہ جلانا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش جنگ کے میدان میں. عام دنوں میں تو سوچ لیجیے کہ کتنا منع ہوگا، تو یہ جنگ کے میدان میں کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا. چلیے، بہت بہت شکریہ شبو سر، آپ نے بہت ساری جانکاری دی. یہ تھے حاجی ابو اریبہ صاحب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش کو آپ تک پہنچا رہے تھے.